صوفی روایت اور انسانی اقدار پر کچھ کہنے سے پہلے آئیے دیکھیں کہ خود تصوف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اسی طرح اس کے ابعاد کیا ہیں۔ تصوف کی تعریفیں خود مشائخ کی کتابوں میں بے کثرت ملتی ہیں، ان سب کا یہاں دہرانا مقصود نہیں۔ ہاں، یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ تصوف کے معنی اور اس کی وضاحت کے بارے میں بیشتر صوفیہ حضرات کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تصوف کو خدمت خلق سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ خدا سے محبت، جو تصوف کا ایک بنیادی مقصد ہے، اس کی راہ اس کے بندوں کی محبت سے ہو کر گزرتی۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ خدا سچی محبت کرے، اسے چاہیے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ یہ بندے کون ہیں؟ خدا کی سب سے افضل مخلوق۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ تم خدا کی مخلوق سے محبت کرو، خدا تم سے محبت کرے گا۔ خدا سے اور اس کے بندوں سے محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان بندوں کی ہم جہت ترقی، بھلائی کے لیے تن من اور دھن سے کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے صوفیہ نے اپنے اپنے طور پر انجام دیا اور ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آئیے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں کہ صوفیہ حضرات نے خدمت خلق کے لیے کیا کیا راستے اپنائے، کس کس طرح اپنی ہستی کو مٹا کر دوسروں کی زندگی کی تعمیر کی، انہیں کس انداز سے انسانی اقدار کی تعلیمات دی، اور پھر ان کی ان مساعی جمیلہ کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ انسانی سماج میں کس نوعیت کا انقلاب رونما ہوا، اور ان کوششوں نے انسانی تہذیب و تمدن کی کس طرح تشکیل کی۔ ایک معروف صوفی ہیں ابو الحسن خرقانی، انہوں نے اپنی خانقاہ پر ایک کتبہ بورڈ لگا دیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں جو آئے اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا جائے، اسے کھانا کھلایا جائے۔ یہ اعلان ہمیں ایک اسلامی روایت کی یاد دلاتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، اگر دسترخوان پر کوئی دوسرا نہ ہوتا تو گھر سے باہر نکل جاتے اور جو بھی ملتا اسے کھانے میں شرکت کے مقصد سے گھر لے آتے۔ ایک بار ساتھ کھانے والا اجنبی تھا، جب اس نے بتایا کہ وہ ان کے مذہب و عقیدے کا آدمی نہیں تو اس پیغمبر خدا کو اس کے ساتھ کھانا کھانے میں تردد ہوا۔ فوراً وحی آئی اور کہا گیا، ابراہیم، ہم نے اسے جان دی ہے، تم اسے کھانا دینے میں متردد ہو۔ اس روایت کا صوفیہ نے بڑی پابندی اور سختی سے پاس رکھا۔ صوفیہ کی خانقاہوں میں لنگر سب کے لیے تھا، دروازے سب پر کھلے تھے، جو چاہے آئے اور جو کچھ حاضر ہے وہ کھائے اور سب کے ساتھ مل کر کھائے۔ خدا کی مخلوق سے محبت اور اس کی دستگیری پر محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مختلف انداز سے بار بار زور دیا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، اطاعت خداوندی دو طرح کی ہوتی ہے، لازمی اور متعدی۔ لازمی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچتا ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج اور درود و تسبیح ہے۔ متعدی وہ ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے، انفاق، شفقت، غیر کے حق میں مہربانی کرنا وغیرہ، اسے متعدی اطاعت کہتے ہیں۔ اس کا ثواب بے شمار ہے۔ حضرت محبوب الہی کی پوری زندگی عام لوگوں کی اسی درد بندی میں گزری۔ وہ اپنے پرائے سب کا غم کھاتے تھے، ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ لوگ جب اپنی درد بھری داستان سناتے تو آپ کا دل بھر آتا، بے چین ہو جاتے، جس طرح بھی ممکن ہوتا ہر آنے والے ضرورت مند کی دلجوئی کرتے۔ دشمن اور حاسد برا بھلا کہتے، لیکن ان کے دل پر ذرا میل نہ آتا، اور فرماتے، ہر کے مارا رج دارت راحتش بسیار بات، ہر کے مارا یار نبوت ایزدورا یار باد، ہر کے خاری افکنت در راہ ما از دشمنی، ہر گلی کز باغ عمرش بشکت بیخار باد۔ یعنی جو ہمیں تکلیف پہنچائے اسے راحت و آرام نصیب ہو، جو ہمارا دوست نہ ہو خدا اس کا دوست ہو، دشمنی میں جو بھی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کی زندگی کے راستے میں جو پھول بھی کھلے اس میں کوئی کانٹا نہ ہو۔
اسی تصور کی وضاحت ایک بار یہ فرمائی کہ اگر کوئی کانٹے بچھائے اور تم بھی اس کے بدلے میں کانٹے بچھاتے رہو تو زندگی کے راستے پر ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ عام دستور یہ ہے کہ نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں، لیکن درویشوں میں یہ دستور نہیں۔ یہاں نیک و بد دونوں کے ساتھ نیک ہونا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ برا کہنا برا ہے، لیکن برا چاہنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقی تصوف خدمت خلق کا دوسرا نام ہے۔ صوفیاء کرام نے محبت الہی کو خدمت خلق ہی کے ذریعے تلاش کیا۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں حق کو پایا ہے۔ ان سے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے جواب دیا، ایک دن میں مدینے کے بازار میں چلا جا رہا تھا، چند خستہ حال لوگوں کو دیکھا جن کی پریشان حالی کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ مجھے ان پر رحم آیا اور میں نے چاہا کہ ان کی مدد کروں، ان کے ساتھ رہوں اور ان سے موانست اختیار کروں۔ چنانچہ ان کی صحبت میں رہا اور سمجھ گیا کہ خدا خستہ حال لوگوں کے ساتھ ہے۔ فارسی اور اردو کے مشہور شاعر غالب کا ایک فارسی شعر اسی تصور و عقیدے کا ترجمان ہے۔ حق را ز خلق جو کے نوآموز دید را آئین خانہ مکتب توحید بودے است، یعنی حق تک رسائی کے لیے خلق کا وسیلہ ضروری ہے، لیکن یہ حق شناسی کی ابتدائی منزل ہے۔ اسد اللہ خان غالب ایک مفکر شاعر ہیں۔ انہوں نے تو بے کسوں کی دستگیری کو دانشوری کی ایک شرط قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں غالب کا یہ بیان نہایت قابل توجہ ہے۔ وہ اپنے ایک دوست رائے چھجبل کو لکھتے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ فلاں شخص کی روش حکیمانہ ہے اور کار دنیا سے آگہی رکھتا ہے۔ مجھے اس پر تعجب اور افسوس ہوا۔ سبا رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے آگے خلق کو دوڑانا، لباس فاخرہ زیب تن کر کے اکڑنا، مرغن غذاؤں سے پیٹ کو بھر لینا، شہوت سے مغلوب ہو کر رہ جانا، گناہوں پر نادم نہ ہونا، کیا یہ حکیمانہ روش ہے؟ دانشور تو ان کو کہیں گے جو مکروہات دنیا سے منہ موڑ کر اپنے خدا سے لو لگائیں اور بے کسوں کی دستگیری سے دریغ نہ کریں۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے گوناگون تہذیبوں کے پیروکار، انگنت زبانوں اور لہجوں کے بولنے والے قرن ہاں قرن سے بستے ہیں۔ اس ہم جہت رنگا رنگی کے باوجود یہاں کوئی ایسا تکلیف دہ اختلاف دیکھنے میں نہیں آتا جو اس تنوع کے تار و پود کو برباد کر دے۔ اختلاف ہوتا ہے لیکن وقتی، غم و غصے کی لہر جلد ہی بیٹھ جاتی ہے اور پھر باہمی آمیزش اور صلح و ثبات کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رنگا رنگی کے پیش نظر اور اس تنوع کی ہماگیری اور ہر پہلو کی اپنی اپنی خوبصورتی اور وجاہت و جاذبیت کی بنیاد پر ہی ہندوستانی تہذیب کو مختلف رنگوں اور خوشبوؤں کے پھولوں کا ایک حسین گلدستہ کہا گیا ہے، جس کی عظمت و مناسبت نے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس گلدستے کو سجانے میں یہاں کے تقریباً تمام ہی طبقات نے اپنی اپنی استعداد، صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ قرون وسطی میں اس میدان میں بڑا قابل قدر کام انجام دیا گیا ہے، جس کے نہایت مفید اور دور رس نتائج نکلے۔ ہندوستان کے مختلف طبقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے، ان کی فکر و عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہمارے خدا رسیدہ بزرگوں، سچے صوفیوں، سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے اس میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کی کوششیں اس طرح بارآور ہوئیں کہ ہمارے اس عظیم و وسیع ملک میں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، جسے ہم مشترکہ تہذیب اور عرف عام میں گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اور اس پر ہم سب فخر کرتے ہیں۔